بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالسمیع خان اور آپ دیکھ رہے پاک ٹی وی۔ ناظرین، ویسے تو جمعے کا دن ہمیشہ مسلم لیگ نون پر ہی باری ہوتا ہے، لیکن اس بار شاید انہوں نے عوام سے یہ بدلہ چکانے کی ٹھان لی تھی اور انہوں نے اس جمعے کو عوام پر، خصوصاً مڈل کلاس لوگوں پر اور غریب لوگوں پر باری بنا دیا۔ جس طرح انہوں نے یہ ایک ظالم بجٹ پیش کیا، غریب دشمن بجٹ پیش کیا، اور غریب جس کی زندگی ویسے بھی مشکلات میں گری ہوئی ہے جب سے یہ حکومت آیا ہے، لیکن اب انہوں نے اس غریب کو مزید مشکلات میں، مزید بے روزگاری میں، مزید مہنگائی میں گرانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اور یہ جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا جو وزیر خزانہ تھا، انہوں نے بجٹ سے پہلے ہی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ریفارمز ان بجٹ ول پلیزڈ آئی ایم ایف، یعنی کہ ہم ریفارمز جو کرتے ہیں بجٹ میں، اس سے آئی ایم ایف خوش ہوگا۔ وزیر خزانہ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئی ایم ایف کے یہ جو بجٹ تھا، یہ جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے، اس میں عوام کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا سارا فوکس آئی ایم ایف تھا کہ آئی ایم ایف ہم سے خوش ہوگا جو بجٹ ہم بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے ویسا کیا، اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے آئی ایم ایف کو خوش کیا، آئی ایم ایف کی خوشنودی میں ایک ظالم بجٹ پیش کیا۔ لیکن چلے ٹھیک ہے، آپ آئی ایم ایف کو خوش کرنا چاہ رہے تھے، آپ آئی ایم ایف کے لیے بجٹ بنا رہے تھے۔ ویسے انٹرنیشنل سینیریو پر اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ جب حکومتیں بجٹ بناتے ہیں تو اس کی فوکس اپنی عوام ہوتی ہے، اسپیشلی غریب عوام ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کو کیسے آسان بنایا جائے۔ لیکن پاکستان میں تو الٹی گنگا بہتی ہے، اسی لیے یہاں پر جو بجٹ بنایا گیا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بجٹس کے متضاد بنایا گیا ہے، یعنی کہ ان کا فوکس عوام نہیں تھا، بلکہ آلریڈی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا فوکس آئی ایم ایف ہے۔ پھر بھی اگر آئی ایم ایف کو خوش کرنا چاہ رہے تھے وزیر خزانہ صاحب، موجودہ حکومت، تو یہ سٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس سٹیٹمنٹ پر ان کو میں تو چاہتا ہوں کہ ان سے ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس سٹیٹمنٹ سے پورے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکایا ہے، کیونکہ ایک آزاد ریاست، ایک مضبوط ملک، ایک ایٹمی ملک کو، ایک خود مختار ملک کی آپ اتنی تذلیل کرتے ہیں دنیا میں۔ اس کے بیان کو پوری انٹرنیشنل میڈیا نے چلایا کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہے۔ کم از کم آپ آئی ایم ایف کو خاموشی سے خوش کر لیتے، وہی ریفارمز کرتے جو آئی ایم ایف چاہ رہے تھے۔ اور یہ بجٹ تو تقریباً بنائے ہی آئی ایم ایف نے ہیں، مگر مفتاح اسماعیل صاحب نے جسٹ ریڈ کیا ہے۔ اب یہ جو موجودہ بجٹ ہے، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بجٹ کیسا عوام دشمن بجٹ ہے، اور اس کا موازنہ میں سابقہ حکومت کی، پی ٹی آئی حکومت کی جو بجٹ تھا اس سے تھوڑا بھی کروں گا۔ تو موجودہ جو بجٹ ہے یہ تقریباً 4800 ارب خسارے کا بجٹ ہے۔ اس میں 700 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ اب یہ ٹیکسز جو ہے یہ کس پر لگائے؟ یہ اوورال مڈل کلاس اور غریب لوگوں پر لگائے گئے۔ موجودہ بجٹ میں امیروں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس میں پورا ٹارگٹ، پورا کمر توڑا گیا ہے غریب کا۔ اور اس بجٹ کے جب اثرات آئیں گے تو یقین مانیے مڈل کلاس لوگوں کے لیے اور غریبوں کے لیے پھر جینا محال ہو جائے گا، ان کے لیے جینا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور اب اس بجٹ کے جو اثرات آئیں گے، اس سے مہنگائی میں یہ مزید اضافہ ہوگا، مہنگائی میں بہت اضافہ ہوگا، اس سے لوگوں کی نوکریاں جائے گی، لوگوں میں پریشانی بڑھے گی۔ اب سب سے پہلے سابقہ حکومت کی جو بجٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس کی میں آپ کو چیدہ نکات بتا رہا ہوں۔ وہ بجٹ جب پیش کیا گیا، اس میں احساس پروگرام کے لیے فنڈ رکھے گئے تھے تقریباً 260 ارب یا 300 ارب۔ اس میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈ تھا، جو ہر غریب کا، ہر پاکستانی کا، غریب کا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا تقریباً 10 لاکھ روپے تک فری علاج ہوتا تھا۔ اس میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس پر لیوی ٹیکس زیرو کر دیا تھا، عوام پر بوجھ کم ڈالنے کے لیے لیوی ٹیکس جو ہے وہ زیرو کیا گیا تھا۔ اس میں سبسڈیز دیے گئے تھے کسانوں کو، صنعتوں کو، خدمات کے شعبے کا، جس کی وجہ سے آج جو اقتصادی سروے رپورٹ آیا ہے اس میں خدمات، صنعتی شعبے، زرعی شعبے سب نے اپنے اہداف پورے کیے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ فرٹیلائزر پر ٹیکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں 2% تھا، جبکہ اس کو بڑھا کر 10% کر دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ نیچرل گیس پر بھی جو لیوی ٹیکس تھا وہ بھی بڑھایا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر جو لیوی ٹیکس بڑھایا گیا ہے تقریباً عوام کے جیبوں سے اب 750 ارب روپے یہ لوگ لیں گے، یہ حکومت لیں گے 750 ارب روپے۔ اس کے علاوہ اس حکومت نے پی ٹی آئی کی بغض میں عوام کا قتل، معاشی قتل کیے، عوام کو نقصانات دیے۔ انہوں نے کامیاب جوان پروگرام، صحت سہولت پروگرام، احساس پروگرام جیسے وغیرہ بڑے جو پروگرام تھے عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ تقریباً ختم کیے جا چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اب آئی ایم ایف پاکستان کو کتنا فنڈ دے رہے ہیں؟ آئی ایم ایف نے پچھلے 5 سال میں پاکستان کو کوئی تقریباً 20 ارب ڈالر دیے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے دوسری طرف یہ اوورسیز پاکستانیوں کا کتنا استحصال کر رہے ہیں، جو چونکہ وہ معیشت کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان سے ووٹ کے حق تک چھینا جا رہا ہے، جبکہ وہ اوورسیز پاکستانی وہ ہر سال 30 سے 40 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی سال میں 30 سے 40 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں، جبکہ آئی ایم ایف نے 5 سال میں صرف 20 ارب ڈالر تک دیے ہیں۔ لیکن ترجیحات دیکھیں کہ آئی ایم ایف کو بجٹ ایسا ہوگا کہ آئی ایم ایف خوش ہوگا، جبکہ اوورسیز پاکستانی بالکل خوش نہیں ہوں گے اور ان سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اس میں پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور اس کا نقصان ڈائریکٹ، اس کا امپیکٹ پاکستانی معیشت پر پڑے گا۔ اب اس بجٹ کے جو اثرات آئیں گے اس کی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سے کتنا مہنگائی بڑھے گی، کتنی بے روزگاری بڑھے گی۔ اور اب اس کے باوجود وزیر خزانہ صاحب نے پاکستانی قوم کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، ایک اور بیان دیا، اپنی پریس کانفرنس کے دوران ایک بیان دیا کہ آئی ایم ایف اب بھی خوش نہیں ہے، اب مزید بھی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، عوام پر مزید بوجھ ڈالنا پڑے گا۔ اور اس حد تک یہ حکومت عمران خان کے بوجھ میں گر گیا ہے کہ انہوں نے کشمیر اور گلگت کے لیے جو پی ایس ڈی پی کا بجٹ تھا تقریباً 70 ارب روپے جو پی ٹی آئی حکومت نے رکھے تھے اس کو 0 پر لایا ہے، ان کا پی ایس ڈی پی بجٹ ختم کیا ہے، کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگائے کہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، عمران خان کو ہوگا، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہوگا یا ڈائریکٹ عوام کو ہوگا۔ تو اتنے یہ پی ٹی آئی کے بوجھ میں گر گئے ہیں کہ جو عوام کی ریلیف کے لیے جو منصوبے پی ٹی آئی نے شروع کیے تھے وہ بھی سب کچھ ختم، کشمیر گلگت کا پی ایس ڈی پی بھی ختم، 700 ارب ڈالر کے نئے ٹیکس غریب عوام پہ لگے گی۔ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے لیوی ٹیکس جو عمران خان کی حکومت نے ختم کیا تھا پیٹرولیم مصنوعات پر دوبارہ لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 150 ارب مزید روپے یہ عوام کے جیب سے لیں گے، مہنگائی بڑھے گی، عوام کی مشکلات مزید بڑھے گی۔ ہماری وزیر خزانہ کو شاید ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے جو بجٹ پڑھا ہے کہ یہ عوام کو کتنے مشکلات میں ڈالے گا، اور عوام ویسی بھی مشکلات میں ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جی ڈی پی کو جو ترقی کی شرح تھی اس کو 6% پر پہنچایا تھا۔ اب آئی ایم ایف کے ڈیمانڈ پر اس حکومت نے ترقی کی شرح 6% سے 5% پر لایا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا ڈیمانڈ تھا کہ آپ اپنی ترقی کی شرح کو 6 کے بجائے 5 پر لائے، جس سے صنعت اور خدمات میں جو ترقی کی شرح ہے وہ ڈائریکٹ نیچے آئے گی، آٹومیٹکلی نیچے آئے گی، اس سے نوکریاں جائے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی اور آئے گی۔ تو بالکل سب کچھ مطلب یہ کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جسٹ ریڈ کیا ہے، باقی بجٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے۔ اس بجٹ میں فائدہ آئی ایم ایف کے علاوہ کون سے لوگوں کو دیا گیا ہے؟ جو موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں، جو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو فائدہ دیا گیا ہے۔ فلم، ڈراموں اور موسیقی کے آلات پر مکمل ٹیکس جوڑ دیا ہے، اس پر ٹیکس مکمل ختم کیا گیا ہے، ٹیکس 0 کیا گیا ہے۔ اور مجھے تو اس بات پہ افسوس ہے کہ جب یہ ٹیکس
یہ ٹیکسٹ جب ہمارا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب پڑھا رہا تھا، میں یہ کہوں گا کہ پڑھا رہا تھا، ریڈ کر رہا تھا، تو ساتھ میں مولانا ازہد محمود صاحب جوئی کا وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ ڈیکس بجا رہا تھا، یعنی کہ وہ اپریشیٹ کر رہا تھا اس ٹیکس کو جب وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم نے فلم، موسیقی کے اور اس کے ریلیٹڈ جو آلات ہیں اس پر ٹیکس ختم کیا ہے۔ ایک وہ بجٹ تھا سابقہ حکومت میں جب ایک یہودی ایجنٹ جب اس کو کہا جاتا تھا، ایک اس کا بجٹ تھا جب وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے لیے فنڈ دے رہا تھا، وہ بنا رہا تھا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ معلوم ہو جائے، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم ہو جائے، اور اس کے علاوہ کاغذ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے کاغذ کی پر ٹیکس چھوڑ دے رہا تھا، جبکہ ایک یہ بجٹ ہے جو کہ جس پر مولانا صاحب کی بھی سائن ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت کا حصہ ہے، جس میں فلم انڈسٹری، ڈرامہ اور موسیقی کے آلات پر ٹیکس مکمل ختم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر فائدہ دیا ہے تو آئی ایم ایف کو دیا ہے اور اس کے علاوہ فلم انڈسٹری کو دیا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر یہ چھوٹ فلم انڈسٹری کو پی ٹی آئی کی حکومت میں دیا جاتا تو کتنا واویلا مچا ہوتا، مولانا فضل الرحمان کیا کچھ نہ کہتے، کون سے اور کیسے فتوے نہیں لگا لیتے، لیکن آج وہ حکومت میں بیٹھا ہے اسی لیے وہ خاموش ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی بجٹ کے حوالے سے کچھ باتیں اور تقریباً بجٹ کا خلاصہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان عبدالسمیع خان کو اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔